بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لیے جو میرے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جو اپنے آپ میں ایک بہت منفرد اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو دعا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہ روایت باری تعالیٰ کے حوالے سے تو ایک اختلاف چھوٹا بہت تھا، لیکن اس میں امت میں اتنا اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو میرا آج کا بیان ہے یہ کیفیت روایت باری تعالیٰ کے حوالے سے ہے، اور اس کو بہت کم ایڈریس کیا گیا ہے اور بڑے علماء نے ایڈریس کیا ہے، لیکن پھر بھی عامت الناس کے لیے جو آج کل دین میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، اور اس میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں اس سے، چونکہ علماء کی نگرانی میں نہیں سیکھتے۔ تو بہرحال اس میں جو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیفیت روایت باری تعالیٰ کے حوالے سے تھی، اور اس میں آپ کو ایک بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، میں مختصر بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں امام ابن ابی عاصم جو امام بخاری کے ہم اثر ہیں سیاستہ کے مؤلفین کیا، اور امام ابی بکر ابن ابی عاصم المتوفى 287 ہجری، ان کی کتاب ہے کتاب السنہ، عربی میں ہے، 624 صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں تقریباً 935 احادیث ہیں، اور الحمدللہ میں نے اس کو مطالعہ کیا۔ تو اس میں ایک پچھلے دنوں میرے ذہن میں سوال آیا، تو وہی یہ کتاب چونکہ میرے مطالعے میں چل رہی تھی تو مجھے اس سوال کا جواب اس میں مل گیا، تو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ خیر، تو اس میں حدیث ہے، اور حدیث نمبر 441 سے 448 تک 8 حدیثیں امام ابی بکر ابن ابی عاصم نے باب روایت باری تعالیٰ کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے اور باب قائم کیا، اور اس حوالے سے جو حدیث نمبر 441 ہے، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر لیتے ہیں، روایت باری تعالیٰ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو پہلی حدیث جو ہے حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ عز وجل، کہ آقا علیہ السلام نے حدیث نمبر 441 ابن ابی عاصم کتاب السنہ میں، کہ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی زیارت کی، اور اس سے اگلی حدیث میں عبداللہ، اور زیادہ تر احادیث اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، حسن دیکھا، خوبصورت دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اب تیسری حدیث جو ہے، یہ حدیث ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ایک 445 غالباً حدیث ہے، اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام، ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم بالخلت واصطفیٰ موسیٰ بالکلام واصطفیٰ محمدا بالرؤیت، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی خلت کے لیے چنا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے لیے، اور آقا علیہ السلام کو اپنے دیدار کے لیے چنا۔ اور اس کی جو رجال ہیں، سند صحیح ہے، اور اس کے رجال صحیح رجال ہیں اس کی، تو حدیث صحیح ہے یہ۔ تو آقا علیہ السلام کی دیدار کے حوالے سے کوئی اتنا، خیر میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں اور مختصر کرتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ یہ حدیث نمبر 443، اس میں کیفیت کے حوالے سے بات ہے کتاب السنہ میں، کہ ایک عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سورہ نجم کی آیت نمبر 13 ہے، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دوسری مرتبہ پھر دیدار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان نبی اور رأى ربہ عز وجل، کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ فقال له اکرمۃ، فقال له رجل الیس، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کیسے دیدار کیا؟ قد قال، اور فوراً کہا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ دراصل اسی آیت سے روایت باری تعالیٰ کے بارے میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی میرا آج کا ٹاپک تھا۔ تو اس حدیث میں بڑا واضح جواب مل رہا ہے۔ فقال له اکرمہ، اور یہ اکرمہ تھا، اس اکرمہ نے وہاں پر بیٹھے تھے، تو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو اس نے شخص کو کہا کہ الیس تری السماء، کہ کیا تم نے آسمان کو دیکھا ہے؟
تو قال بلا، اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو اکرمہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فَكُلِّهَا تَرَى، کیا تو نے سارے آسمان کو دیکھا ہے؟ یعنی جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، کچھ حصہ ہمارے سر کے پیچھے ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور قربان جائیں آقا علیہ السلام تو جس طرح آگے دیکھتے تھے، اسی صحیح بخاری کی حدیث ہیں دیکھتے تھے، جب فرمایا کہ جب تم اپنے رکوع سجود کرو تو خشوع خضوع کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ میں جس طرح اپنے آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی ہے۔ تو ہم لوگ جب بھی آگے دیکھتے ہیں تو آگے جتنا میں نظر آتا ہے اتنا ہی نظر آتا ہے جتنی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور اس سے آگے ہماری آنکھ کی ایک ٹائم آتا ہے کہ نگاہ رک جاتی ہے، اسے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ تو خیر، اب اللہ تعالیٰ کی دیدار کی کیفیت کے حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آقا علیہ السلام نے بھی کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی نگاہ اگر اس کا احاطہ کر لے تو اس سے بہر پھر اس کی ذات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن نے دونوں آیتوں میں حق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آقا علیہ السلام نے کیا، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ آقا علیہ السلام کی جو نگاہ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، سماعت ہم سے زیادہ ہے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، آیا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میں سن سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ تو خیر، یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی سماعت دیکھنا تو ویسے ہی آپ نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے اوپر چلنے کے قدموں کی آواز سنی، تو جنت سے حور دیکھتی ہے اپنے شوہر کو، اور دنیاوی عورت کے بارے میں جھگڑا کرتی ہے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، میرے پاس آ جائے گا، تو وہ اس کو بھی جھگڑے کا زمین میں معلوم ہو جاتا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے یہ آقا علیہ السلام نے کیا، اور جو نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی، یہ حدیث میں بڑا واضح ہے کیٹیگوریکلی کہ جس طرح ہم آسمان کو پورا نہیں دیکھ سکتے اگر دیکھنا چاہیں تو یہ آسمان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور عرش آسمانوں سے بھی کہیں بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو عظیم ہے، بہت بڑی ہے اور لامحدود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے احاطہ سے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں اور وہ سرے سے رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہی میرا آج کا مطمع نظر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور نگاہیں اس اپنے آپ میں اس ذات کو نہیں سمجھ سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو دیدار بھی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وما علیہ الا البلاغ المبین۔